حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان الفاظ سے دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے اوپر کسی عمارت وغیرہ کے ڈھہ جانے سے۔ یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری موت دب کر نہ ہو، اچانک بلڈنگ گر جائے اور ہم دب جائیں، تو اس موت سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری کسی بلندی کے اوپر سے گر جانے سے۔ آپ کسی چھت پر چڑھے، گر گئے، ایسی موت سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ وَمِنَ الْغَرَقِ، اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دریا وغیرہ میں ڈوب جانے سے، پانی میں ڈوب کر جو موت ہوتی ہے اس سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ والحرق، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری آگ میں جل جانے سے۔ آگ لگ گئی، آدمی جل گیا، بعض دفعہ اتنی شدید آگ ہوتی ہے کہ آدمی کو کوئلہ بنا دیتی ہے، تو ایسی موت سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے کہ نہ میری موت کسی عمارت کے ڈھہ جانے سے آئے، نہ کسی عمارت کے اوپر سے گر جانے سے آئے، اور نہ ڈوبنے سے آئے اور نہ جلنے سے آئے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری اے اللہ انتہائی بڑھاپے سے۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، انتہائی بڑھاپا کے انسان کے اعضائی جواب دینے لگے۔ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے وسوسوں میں مبتلا کر دے۔ یہ بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ جب انسان کے انتقال کا وقت آتا ہے، شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان سے نکل جائے، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو شیطان آیا ان کے پاس، اور اس نے آ کر کے اللہ کے بارے میں یہ کہا کہ خدا نہیں ہے۔ امام راضی نے اس کو جواب دیا، ایک دلیل دی، اس نے شیطان نے وہ دلیل کاٹ دی، دوسری دلیل دی وہ بھی کاٹ دی، 99 دلیل دی اللہ کے وجود پر، شیطان سب کو کاٹتا رہا۔ خطرہ تھا کہ کہیں امام راضی کا انتقال شک میں نہ ہو جائے، تو جو ان کے اس وقت کے شیخ تھے وہ ان کے سامنے حاضر ہوئے، اور جیسے غیب سے کوئی کہہ رہا کہ راضی یوں کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تو شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ یہ بھی دعا کیا کرو، اے اللہ جب میری موت آئے تو میں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگوں۔ اگر ضرورت پڑ جائے دشمن سے مقابلہ کرنے کی ایمان اور اسلام کی خاطر، جس کو جہاد کہا جاتا ہے، تو موت تو آنی ہی ہے۔ اگر پیٹھ پھیر کر بھاگے گا دشمن سے تو وہ موت کفر پر آئے گی، اور لڑتا لڑتا مر جائے گا تو شہید ہو جائے گا۔ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میدان جہاد میں پیٹھ پھیر کر بھاگوں اور مجھے اس حال میں موت آئے۔ تیری نافرمانی کی حالت میں مجھے موت آئے، یہ نہیں چاہتا میں۔ اور پناہ مانگتا ہوں میں اس بات سے کہ کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے مجھے موت آ جائے۔ یہ ساری موتیں اچانک موتیں ہوتی ہیں، دب کر مرنا، جل کر مرنا، ڈوب کر مرنا، یا سانپ اور زہریلے جانور کے کاٹنے سے مرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام موتوں سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ سب صورتیں اچانک موت کی ہیں۔ اور
اس کے علاوہ انسانی روح موت کی ان سب صورتوں سے فطری طور پر بہت زیادہ گھبراتی ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں مرنے والے کو موت کی تیاری، تجدید ایمان اور توبہ استغفار وغیرہ کا موقع نہیں ملتا۔ آپ مہینے 2 مہینے بیمار رہیں گے، بستر پر لٹیں گے، تو کم سے کم اگر ذرا سا بھی احساس ہوگا تو آپ توبہ تو کر سکتے ہیں، استغفار تو کر سکتے ہیں، بار بار کلمہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ اچانک موت آئی، کیا کرے گا آدمی؟ ابھی اچھا خاصا تھا ایک آدمی، ایک دم اٹیک پڑا، مر گیا، یہ اچانک موت ہے۔ اس موت سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ بتاؤ، ایک آدمی پوری زندگی گناہ کر رہا ہے، اچانک موت آ جائے تو کہاں اسے توبہ کا وقت ملا؟ تو ایسی صورت میں ایمان کی موت کی تیاری، تجدید ایمان، توبہ استغفار وغیرہ کا موقع نہیں ملتا، جو موت کی دوسری عام شکلوں میں مل جاتا ہے، کچھ بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے۔ اس لیے ایک مومن کو موت کی ان سب اچانک والی صورتوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگنا چاہیے کہ میدان جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے موت آئے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ نہایت سنگین جرم ہے کہ کوئی آدمی میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ موت کے وقت شیطان وسوسہ اندازی کے ذریعے ہم کو گڑبڑا سکے اور گمراہ کر سکے۔ خاتمے ہی کے اچھے یا برے ہونے پر سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہاں، جتنی بھی قسمیں یہ موت کی ہیں، ڈوب کر مرنا، جل کر مرنا، گر کر مرنا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، ان میں ایک فائدہ بھی ہے۔ وہ کیا کہ یہ سب موتیں شہادت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس قسم کے حوادثات سے مرنے والوں کو حدیث شریف کے اندر شہادت کی بشارت سنائی گئی ہے اور ان کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اپنی بشری کمزوری کے لحاظ سے موت کی ان سب صورتوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جب تقدیر الہی سے کسی بندے کو اس طرح سے موت آ جائے تو پھر ارحم الراحمین کی رحمت پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعزازی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔